قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت جو ہے وہ سورۃ بقرہ ہے۔ یہ جو بندہ اس کی مستقل تلاوت کرتا ہے، جس گھر میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ گھر تمام آفات سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بہت فضیلت ہے اس کی۔ بقرہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر گائے کا ذکر ہے، تو یہود و نصارہ کا بڑا تفصیل سے مفصل ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اس کے اندر، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ بقرہ ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کے اندر بہت سے مسائل اور وسائل کو ذکر کیا۔ سود کی ممانعت اسی کے اندر آئی ہے، اور اس کی جو آخری آیات ہیں وہ سورۃ بقرہ کی، وہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی تھی۔ اکثر بیشتر اس کا حصہ مدینہ منورہ، کیونکہ پہلے کافروں کی اور مکہ اور کے کافروں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کشمکش تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہود و نصارہ کی بہت سی بستیاں مدینہ کے آس پاس جو ہے یہ بستی تھی، رہتی تھی۔ تو اب یہاں پہ درپیش چیلنجز بہت زیادہ ہو، منافقین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، بہت سے قبائل، بہت سی چیزیں، بہت سے جو لوگوں سے واسطہ پڑ رہا تھا۔ تو یہ اس مناسبت سے مدنی صورت ہے کہ اس میں بہت سے سب کو مخاطب کر کے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بڑا وسیع پیمانے پہ یہاں پہ اللہ پاک نے شروع فرمایا مدینہ منورہ کے اندر۔ اس کے شروع میں الف لام میم، یہ آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ کسی کے شروع میں کاف ہا یا عین صاد آتا ہے، کسی کے شروع میں حامیم آتا ہے، کسی کے شروع میں عین سین قاف آتا ہے، کسی کے شروع میں صرف قاف آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن پاک میں پڑھتے ہی ہیں۔ تو اس کی یہ 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اللہ عالم بمرادہ، راجح قول کے مطابق کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یہ کس لیے ذکر کیا۔ دوسرا قول تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا معنی اور مفہوم بتلایا تھا، اور صحابہ سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں اس کا معنی بیان کیا ہو کسی صحابہ۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا معنی صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم الف لام میم یا کوئی بھی کسی بھی صورت کے شروع میں جہاں حروف مقطعات آتے ہیں تو ہم یہ کہا کریں گے اللہ عالم بمرادہ، کہ اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے کافروں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، دوسری قوموں کے لیے۔ بلاؤ بھی ایسی لفظ ہی لا کے دکھا دو، ایک وہ آگے آئے گی اس کی تفصیلات، یہ پہلے رکوع دوسرے رکوع میں شروع ہو جاتی ہیں، جو چیلنجز قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، یہودیوں کو، مشرکین کو، دوسرے قبائل کو کیے۔ اس صورت میں اس کی آیات 286 ہیں سورۃ بقرہ کی، اور اس کے کلمات 6221 کلمات ہیں اس صورت۔ حروف 25,500 حروف ہیں اس صورت کے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ 149 پہ اس کی پوری تفصیل موجود۔ قرآن کریم میں وہ پڑھنا زیادہ افضل ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے۔ شروع ہے نا قرآن پاک ابھی شروع ہو، یا سننا زیادہ افضل؟ تو بخاری شریف میں 5020 اور مسلم شریف، یہ صحیحین کی بڑی کتابیں ہیں ہمارے مسلمانوں کی، 797 نمبر روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ قرآن پاک پڑھنا افضل ہے سننے سے۔ اتنا قرآن پڑھیں گے اندر اترے گا۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ سنتا بھی ہے، دونوں چیزیں، دونوں فضیلتیں انسان ایک وقت میں حاصل کر لیتا اور دل میں اترتا بھی ہے۔ اور سننے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بندہ قرآن سن رہا ہے اس کی توجہ کہیں اور بھی چلے جاتی ہے، دھیان کہیں اور بھی چلا جاتا ہے، بہت سے حروف سننے میں بھی رہ جاتے۔ جو قرآن زبان سے پڑھ رہا ہے اگر اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، ساتھ تفسیر اور مفہوم بھی پڑھ لیں، تو وہ دل میں اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کس بات میں ہم سے مخاطب ہے، یہ باتیں ساری انسان کے اس میں سمجھ میں آنے شروع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر قرطبی جلد 1 صفحہ 152 پہ لکھا ہے، 12 سال میں سورۃ بقرہ پڑھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورۃ بقرہ پڑھی تھی۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال میں سورۃ بقرہ۔
وہ ایسے نہیں پڑھتے تھے جیسے ہم اجمی لوگ پڑھتے ہیں. صحابہ کرام میں وہاں پہ اس وقت، اب بھی ہے ویسے، اس وقت بھی تھا، اس وقت تو بہت زیادہ تھا، عرب میں اب بھی ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی ہے تو اس کا مفہوم بھی، ترجمہ بھی، تفسیر بھی، شان نزول بھی، کب نازل ہوئی، ساری ڈیٹیل اور تفصیلات، سارا کچھ اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کیا ارشادات فرامین ارشاد فرمائے. اور ہمارے مکاتب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے بچے کو ناظرہ قرآن پاک جوڑ توڑ سکھا کے، ہم اجمی لوگ تو ناظرہ قرآن پاک پڑھا. تو میں اکثر قراء کو یہ رائے دیتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی پورے پاکستان میں، بر صغیر میں، جہاں کہیں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، ایک تو استاذ کم از کم عالم اور مفتی ہونا چاہیے پڑھانے والا. وہ دوسرے نمبر پہ بچے کو قرآن پاک جو پڑھا رہے ہیں آپ بچپن میں، ناظرہ نہیں پڑھانا چاہیے، ساتھ ترجمہ بھی اس کا پڑھانا چاہیے. خالی قرآن پاک کے الفاظ کو درست کروا دینا، اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو فائدہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے ہوتا ہے. تو اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنی مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں، جہاں کہیں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، کسی بھی عمر میں پڑھ رہے ہیں، تو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اپنے بچوں کو جو آپ گھر میں ٹیوشن قاری صاحب لگاتے ہیں، اس لیے خدا کے لیے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، یہ نہ دیکھا کریں یہ فیس کم لیتے ہیں یا زیادہ لیتے ہیں. بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک مفتی رکھیں، ایک عالم رکھیں. اگر کسی مفتی صاحب سے، مستند مفتی صاحب سے وقت نہیں ملتا، اور عام مفتیان کرام ٹیوشن نہیں پڑھاتے، کہ عام قرہ پڑھاتے ہیں جنہوں نے صرف ناظرہ پڑھا ہوتا ہے، ان کو ترجمہ تفسیر عمومی میں بات کر رہا ہوں، ان کو ترجمے کا نہیں پتا ہوتا بیچارہ، وہ تربیت کیا کریں گے، بچے کی اخلاق کیا، کیسے ان کے اوپر محنت کریں گے. تو عام کوشش کریں اگر کسی سے وقت نہ ملے تو مسجد میں رابطہ کر کے، اپنے جیسے اسکول میں ہم اتنی اہمیت کے ساتھ بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، لے کے آتے ہیں، تو مساجد کے اندر مفتیان کرام سے رابطہ کر کے اپنے بچوں کو کم از کم قرآن پاک ناظرہ، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کسی ایک اچھے عالم اور مفتی سے پڑھائیں گے تو ساری زندگی بچے کے کام آئے گا. ورنہ اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ والدین کے بارے میں قرآن میں کتنے رکوع نازل ہوئے ہیں، سود کے بارے میں کتنے رکوع نازل ہوئے، زنا کے بارے میں کون کون سی ممانت ہے، نظر اٹھانے کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. مفہوم کا جب پتہ نہیں ہوگا بھائی تو حالات اور معاملات اور معاشرت میں تبدیلی نہیں آئے. تو آج سے عزم کریں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی قرآن پڑھنا ہے، جتنا بھی پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کا مفہوم. سورۃ بقرہ جو ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے، پیچھے ہم نے 3 مقدمات پڑھے تھے. پورے قرآن پاک کا مقدمہ سورۃ فاتحہ میں، ایک دیباچہ جسے کہتے ہیں. پھر اس میں 3 گروہوں کا ذکر، 3 طریقے سے ذکر کیا تھا. پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے بعد ہم نے کہا بندے اور عبدیت کا عہد و پیمان، پھر اس کے بعد دعا. اب اس کی تفصیلات جو ہم نے پیچھے اللہ سے مانگا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں حقیقت یہی ہے. اب اس کی تفصیلات یہاں سے شروع ہو رہی ہیں. اس مقدمے کی، سورۃ فاتحہ کی ساری تفصیلات آگے اللہ پاک پورے قرآن پاک میں والناس تک اس کی تفصیلات، عبادات ہوں گی، معاملات ہوں گے، معاشرت ہوگی، اخلاق ہوں گے، لین دین ہوگا، ساری چیزیں اس کے اندر ہی آ جائیں گی انشاءاللہ. ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے جو مانتا ہی نہیں قرآن پاک کو، یا قرآن پاک کے بارے میں رنگ برنگے اعتراضات کرتا ہے. دیکھیں قرآن مکمل ہے، یہ بات قرآن پاک میں آئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تو مکمل کر دیا. جب باری تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا قرآن پاک مکمل ہے، تو جو اگر ہمیں کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہے یا کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس کا مطلب ہمارا علم کم ہے، اس کا مطلب ہماری سمجھ چھوٹی ہے، اس کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. وہاں سے کوئی کمی نہیں ہے، سمجھنے والے میں کمی ہو سکتی ہے، اسی لیے جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. قرآن میں وہاں ترجمہ میں یہ لکھا، یہاں یہ لکھا. بھائی سمجھیں کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم سے جا کے سیکھیں، پھر سمجھ میں آئے گی کمی رہ گئی. تو ذالک الکتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن پاک میں شروع میں سمجھ لیں کہ جیسے قرآن پاک کے الفاظ پر ایمان لانا فرض ہے، قرآن پاک کے معنی اور مفہوم پر ایمان لانا بھی فرض ہے. کہتا کیا قرآن پاک ہے، اس کے اوپر ایمان لانا بھی فرض ہے. قرآن پاک کے زبر و زیر پیش، قرآن پاک کے حروف، قرآن پاک کے معنی، قرآن پاک کا مفہوم، ساری چیزوں پہ ایمان لانا فرض. سمجھ میں آئے تب بھی، سمجھ میں نہ آئے. ہدی للمتقین، یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے. جس کو سمجھنے کی نیت سے پڑھتا ہے اس کے لیے تو چشمے ہیں. ہزاروں لوگوں نے اس پہ تفاسیر لکھی ہیں،
کتابیں لکھی ہیں، اور ہر چیز کا چشمہ یہاں سے جاری ہوتا ہے قرآن پاک سے، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ایک اور بات بھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے جن پہ قرآن پاک نازل ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں بھی شک نہیں ہے، ان پہ بھی ایمان لانا فرض ہے۔ دونوں چیزیں اگر مانیں گے تو لا ریب فیہ کا ترجمہ پورا ہوگا۔ اگر دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی لفظ اور قول اور فعل کے بارے میں کوئی شک کریں گے یا کوئی اعتراض کریں گے تو ہم اللہ کے نبی پہ اعتراض نہیں کر رہے، قرآن پہ ڈائریکٹ اعتراض کر رہے۔ تو یہ جیسے جسم اور روح ہے، دو چیزیں ہیں انسان کی، ایسے قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں، اگر ایک چیز ہے ایمان نہیں ہے، ایک چیز پہ ایمان لائے۔ پھر بہت سارے کم عقل لوگ کہتے ہیں کہ حدیث تو تدوین ہی بہت لیٹ ہوئی ہے، 200-300 سال کا، ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے کوئی بولتے بھی نہیں، وہ تو جو بولتے ہیں قرآن بنتا ہے، اپنی خواہش سے تو اللہ کے نبی بات بھی نہیں کرتے، قرآن میں آیا۔ سورۃ نجم کھول کے دیکھ لیں، شروع کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى، میرے پیغمبر تو ایسے پاکیزہ پیغمبر ہیں جو میں نے بھیجے ہیں، پھر جن کی لیڈ اللہ تعالیٰ کر رہے ہوں، جن کی پوری نگرانی سارا کچھ، اور اللہ کے پیارے محبوب ہوں، پھر محبوب ہی نہیں امام الانبیاء ہوں، سارے انبیاء کے سردار ہوں، ان کی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہماری عقل میں شک ہو سکتا ہے، ہمارے فہم میں شک ہو سکتا ہے، ہماری صحبت میں شک ہو سکتا ہے، ہماری اٹھک بیٹھک میں شک ہو سکتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شک نہیں ہو سکتا اللہ کے، تو وہ ان پہ بھی ایمان لانا، اور ایمان ہی نہیں خالی، یہاں ایک اور آخری چیز وہ یہ ہے ختم نبوت، آخری نبی ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اگر اس کے اعمال کمزور بھی ہیں وہ نکل جائے گا۔ جو اللہ کے نبی کے بارے میں شک رکھتا ہے، آخری نبی کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 سے زیادہ روایات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، یہ ایمان لانا کہ ان میں کوئی شک نہیں، آخری نبی ہیں، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں روزہ انور ہے، اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری اللہ کے نبی کے شہر ہیں، یہ ساری سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔